نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی چند کلاسز میں ہم نے نون ساکن کے 3 قواعد پڑھے تھے، اظہار، اقلاب اور ادغام۔ آج ہم اس کا چوتھا قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں، اخفا۔ اخفا کے لغوی معنی ہیں چھپانا، یعنی ہم نون ساکن کی یا تنوین کی آواز کو اگلے آنے والے حرف کے ساتھ چھپا رہے ہوتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب حروف اخفا کل 15 ہیں، یعنی حروف تعجی میں سے اگر ہم حروف اظہار نکال دیں، حروف حلقی نکال دیا جائے یعنی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، اس کے علاوہ اقلاب کا با بھی نکال دیا جائے اور ادغام کے 6 حروف یعنی یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون بھی ہٹا دیا جائے تو بچے کل 15 حروف۔ وہ سارے کے سارے اخفا کے قاعدے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کی 2 اقسام ہیں، یعنی اس کو ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں، موٹا اور باریک۔ اب اخفا باریک کب پڑھا جائے گا؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے وہ حروف آ جائیں جو کہ باریک حروف ہیں تو ہم اخفا کی بھی باریک پڑھیں گے، اور اگر نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد ان 15 حروف میں سے جو موٹے حروف ہیں وہ آ جائیں تو ہم اپنا اخفا بھی موٹا پڑھیں گے۔ اب اس کی چند مثال موجود ہیں باریک حروف کی۔ ہم اس کو ادا اس طرح کریں گے کہ سننے والے کو ایسا محسوس ہو کہ ہم اپنی تنوین کو یا نون ساکن کے فوراً بعد ہی آنے والے حرف کو بالکل شروع ہی کرنے والے ہیں، یعنی ہم اس کی آواز سے ہم اپنی نون تنوین کی آواز کو چھپائیں گے۔ اب جیسے سب سے پہلی اگزامپل ہے انت منذر۔ اب انت کو دیکھ لیں، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے تو میں نے کیا کیا، نون ساکن کی آواز کو چھپایا اور تا کی آواز کے ساتھ چھپایا، اور ہم نے اپنی زبان کو تا کے مخرج کے قریب کیا، یعنی جہاں سے میں تا ادا کرتی ہوں اپنی زبان کو میں اس کے قریب لے کے گئی تاکہ سننے والے کو لگے کہ نون کے فوراً بعد جو میں حرف پڑھنے جا رہی ہوں وہ تا ہے، انت۔ اس کے علاوہ نیکسٹ ہمارا جو ورڈ ہے منذر، تو یہاں پر بھی ہم نے نون ساکن کو اس طرح چھپاتے ہوئے پڑھنا ہے ذال کے ساتھ کہ سننے والے کو فوراً پتہ چل جائے کہ نون ساکن کے بعد جو پڑھنے والا پڑھنے جا رہا ہے وہ ذال ہے۔ اس کے بعد پھر کاف کا اخفا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، جیسے ہم اردو اور انگلش میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں پنکھا، اور ہم لوگ انگلش میں بولتے ہیں انک، پنک، لنک، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، علیحدہ علیحدہ سے پنکھا نہیں بولتے، انکل نہیں بولتے، بلکہ ایک بیچ کی سی آواز نکال رہے ہوتے ہیں جو نون اور کاف کو یا انگلش میں این اور کے کو آپس میں مرج کر کے یا کور کر کے پڑھا جاتا ہے، ایک نئی سی آواز نکل رہی ہوتی ہے۔ تو کاف کا اخفا بھی بالکل اسی طرح ہوتا ہے، مختلف انداز میں ہوتا ہے۔ اس میں ہم بیچ کی سی آواز نکالتے ہیں، جیسے یہاں پر دوسرے باکس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے کرامن کاتبین۔ اب ہم نے کرامن کاتبین نہیں پڑھا بلکہ ہم نے اخفا کر کے پڑھا کرامن کاتبین۔ اس کے بعد پھر سیم آگے تا کا اخفا ہے کنتو، تا کا سٹارٹنگ لیا میں نے اور تا کی آواز سے نون کی آواز کو چھپا دیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارا فا کا اخفا، بھی بہت آسان ہے، یتیماً فآوا۔ اب آپ لوگ فا کو پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم اپنے اوپر کے جو دانت ہیں وہ نچلے ہونٹوں کے اندرونی حصے پر لگا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا فا ادا ہوتا ہے۔ آپ فا کو پڑھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم فا کیسے ادا کرتے ہیں۔ اب بالکل اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے، جب ہم نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد دیکھیں گے کہ فا آ رہا ہے تو ہم اپنے منہ کی بناوٹ ہی کچھ اس طرح کر لیں گے فا کے جیسی، جیسے ہم فا کو سٹارٹ ہی کرنے جا رہے ہیں۔
یتیما فآوا، اب ہم نے اس کو اظہار نہیں کیا، یتیمن فآوا نہیں کیا، بلکہ ہم نے کیا کیا، فا کی طرف جانے کی کوشش کی، یتیمن فآوا۔ اسی طرح نیکسٹ باکس میں دیکھیے گا، دال کا اخفا بھی بہت آسان ہے، دال کی سٹارٹنگ لیں گے ہم اور دال سے کور کریں گے نون کی آواز کو، من دخلہ، نیکسٹ ہے انسا، اس کے بعد ہے من شیئن۔ اب کچھ موٹے حروف کا اخفا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ موٹے حروف کا اخفا کس طرح ہوتا ہے۔ پہلے باکس میں تو فا کا اخفا ہے، فا کا اخفا آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یوم ینفخ، یعنی میں نے اپنے منہ کی بناوٹ فا کی طرح کر دی تاکہ سننے والے کو لگے کہ میں نون کے فوراً بعد فا پڑھنے ہی جا رہی ہوں۔ اس کے بعد پھر موٹے حروف میں سے تو آ جاتا ہے نیکسٹ ایگزامپل میں، تو میں نے اپنی زبان کو کب شیپ کرنا ہے تاکہ میرا اخفا جو ہے وہ موٹا ہو جائے اور حرف بھی میں موٹا پڑھ سکوں، جیسے طغى۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہمارا ہے ضاد، یہ بھی موٹے حرف میں سے ہے، اس کا اخفا بھی ہم موٹا کریں گے، ضیفی، ضیفی۔ اس کے بعد ایک ایگزامپل ہماری باریک کی آ گئی ہے، اس میں سا کا اخفا بھی بہت آسان ہے، من ثقلت، جیسے ہم نے اس کا مخرج پڑھا تھا کہ سا کو جب ہم ادا کریں گے تو اوپر کے دو دانتوں کے کنارے پر اپنی زبان کی نوک کو لگائیں گے۔ اب ہم نے بالکل ٹچ نہیں کرنا اپنی زبان کو، بلکہ اس دانت کے قریب اپنی زبان کی نوک لے کر جانی ہے تاکہ ایسا فیل ہو کہ میں سا کو ادا کرنے جا رہی ہوں، من ثقلت۔ نیکسٹ ہے انزلنا، اس کے بعد ایک اور موٹا اخفا آ رہا ہے، ذوں کا اخفا، ینظرون، یعنی اپنے ذوں کی آواز کو نون کی آواز سے کور کر دیا، ینظرون، چھپ رہی ہے نون کی آواز اور چھپانے والا کون ہے، ذوں ہے، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اخفا کا قاعدہ الحمدللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔